ناپاکی میں درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، تو زیادہ تر عورتیں اس مسئلے کو لے کر کنفیوز رہتی ہیں کہ ناپاکی میں ہم کون سی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، کون سی چیزیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ناپاکی ہے تو ناپاکی میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض عورتیں بہت ساری آیات اور بہت ساری چیزیں پڑھتی ہیں، اور جب ان کو پیریڈ آ جاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کو پڑھنا بند کر دیتی ہیں، اور وہ اس سوچ میں رہتی ہیں کہ یار اب تو ہم ناپاک ہیں، تو پیریڈ میں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا چیزیں پڑھ سکتے ہیں، کیا چیزیں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے میں اس مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو بغور سن لیں، بغور سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ ناپاکی میں کن چیزوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ چھونے کی اجازت ہے، نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر منع فرما دیا کہ اس کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کو ناپاک آدمی اگر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ناپاک ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، جب انسان ناپاک ہے تو وہ زبان سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کے علاوہ، قرآن تو کسی حالت میں جائز ناپاکی میں نہیں ہے، ناپاک چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہیں اور دوسری چیزیں، مثلاً دعائیں، بیت الخلاء جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، درود پاک پڑھنا، یا اس کے علاوہ اور تمام ذکر و اذکار کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو ناپاکی میں اگر عورتوں کے کچھ ورد ہوتے ہیں، معمولات ہوتے ہیں جو صبح اٹھنے کے بعد وہ پڑھتی ہیں، شام میں پڑھتی ہیں، سونے سے پہلے پڑھتی ہیں، مرد حضرات کے معمولات ہوتے ہیں، تو اگر وہ معمولات میں سے کچھ چیزیں پڑھنا چاہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہیں، درود پاک پڑھنا چاہیں، تو ناپاکی کی حالت میں یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ قرآن کے علاوہ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، درود پاک ہیں، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ تمام چیزیں ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو بس دو لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس نہیں پڑھ سکتے، نہ چھو سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاہے مرد حضرات ناپاک ہوں یا عورتیں ناپاک ہوں، قرآن مقدس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، درود پاک ہیں، ناپاکی کی حالت میں یہ تمام چیزیں پڑھنا عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی جائز ہے، اور بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔